بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم علم جرح و تعدیل کا مطالعہ کر رہے تھے، امام شافعی علیہ رحمہ۔ تو امام شافعی کے بارے میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک تو انہوں نے علم کلام کی بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ نفی کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے حالات میں علم کلام بہت زیادہ بڑھ چکا تھا اور وہ اس کو بے معنی سمجھتے تھے، عملاً بھی بے معنی سمجھتے تھے۔ اچھا، کچھ لوگ اس طرف چلے گئے، ان کے ان اقوال کی تعویلیں کرنا شروع کر دیں۔ بھائی دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر وہ اس کو بامعنی سمجھتے تو ان کی کوئی کتاب ہوتی، ٹھیک ہے، یا اس حوالے سے ان کا کوئی کام ہوتا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی فقہ کے علم میں لگائی، جس کو انہوں نے مفید سمجھا، اس کو انہوں نے اپنا پیشن بھی بنایا اور اس کو اپنا تعارف بھی بنایا اور اس کے لیے اپنی زندگی بھی خرچ کی۔ تو اس وقت ہم نے کہا تھا تقریباً تمام فقہاء کا موقف یہی بن چکا تھا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے یہ خواہ مخواہ کی ذہنی عیاشی کی۔ دیکھیں، اس میں ابن تیمیہ علیہ رحمہ کا جو موقف ہے نا، وہ پھر معتدل تھا کہ بھائی دفاع دین کی غرض سے علم کلام سیکھنا، منطق وغیرہ میں پڑھنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ دین کے اوپر جو شکوک و شبہات ہوں ان کو آپ رفع کر سکیں، لیکن دین کی تعبیر اور انٹرپریٹیشن کے لیے علم کلام کی طرف جانا تو اس سے بڑی دلالت اور گمراہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو اختیار کیا، نہ صحابہ کا یہ طریقہ تھا، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، نہ فقہاء، نہ محدثین، امت میں سے کوئی بھی اس طرف نہیں گیا۔ یہ 4 صدی ہجری کی بدعت ہے۔ تو اب جن لوگوں کا تھوڑا بہت مزاج ایسا ہوتا ہے، بیسیکلی اللہ نے انہیں آزمایا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے آزمایا نا، کسی کو اچھے جذبات دے کے آزما لیا۔ اب شعر و شاعری میں نہ لگے رہو، محبوب کی تعریف نہ کرتے رہو، نہ ان جذبات کے ساتھ کچھ پازیٹیو کر کے دکھاؤ۔ اور کسی کو اللہ نے اچھا ذہن دے کے آزما لیا، اب اس بیچارے کی آزمائش لگی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ذہن اس لیے دیا کہ اب خدا کے وجود کے لیے میں نے کوئی فلسفہ جو ہے نا وہ بنانا ہے، وضع کرنا ہے، خدا کا وجود ثابت کرنے کے لیے۔ وہی آزمائش جو ہے نا وہ اس کو سمجھ ہی نہیں پاتا اور وہ ساری زندگی اس میں کھپا دیتا ہے، وجہ اس کی کہ اس کو پازیٹیو کام میں لگایا، اپنے دماغ کو، اپنی فکری صلاحیتوں کو، ٹھیک ہے۔ تو دین کے اوپر شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے یا فلاسفہ اور متکلمین سے مناظرہ اور ڈیبیٹ اور مکالمہ کرنے کے لیے اگر آپ علم کلام پڑھتے پڑھاتے تو اس میں کوئی حرج نہیں، باقی دین کی تعبیر کے لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بات امام شافعی علیہ رحمہ نے جس طرح سے واضح کی ہے، ٹھیک ہے، اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا، اور یہی بات بار بار مختلف طرح سے آ رہی۔ امام شافعی علیہ رحمہ کا کہنا یہ ہے کہ میرا فیصلہ اہل کلام کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کچھ چھڑیاں لیں اور اس سے ان کی خوب ٹھکائی کریں، وَيُحْمَلُوا عَلَى الْعِبِلِ، بلکہ ایسا کریں ان کو اونٹوں کے اوپر بٹھا دیں، وَيُطَافُ بِهِمْ فِي الْعَشَائِرِ، قبیلوں میں محلوں میں ان کو گھمائیں پھرائیں، يُنَادَى عَلَيْهِمْ، اور ساتھ ساتھ کوئی منادی یا آواز لگانے والا بھی ہو، یعنی اونٹوں پہ بٹھا کے اچھی خاصی پھینٹی لگا کے پھر قبیلوں اور محلوں میں ان کو گھمائیں پھرائیں اور کہیں کہ یہ اس کی سزا ہے جس نے کتاب و سنت کو چھوڑ دیا اور علم کلام کی طرف متوجہ ہوا۔ علم کلام کتاب و سنت نہیں ہے، اور اس کو کتاب و سنت سے اخذ کرنا یہ اس سے بھی بڑی بے وقوفی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹے لوگ بات نہیں کر رہے، یہ بڑے لوگ ہیں۔ امام شافعی خود جو ہے نا وہ کلام سیکھ کے اس طرف آئے، یعنی اس کے بے معنی پن کو، میننگ لیسنس کو انہوں نے واضح کیا۔ اب ایک دوسری انتہا ہے کہ انسان جو ہے نا اب چھوٹے ذہن کی وجہ سے بالکل ہی یہ بات بھی کرنا شروع کر دے کہ جی آپ ایک مولد کو بھی آپ جو ہے نا وہ جواب کتاب و سنت سے ہی دے دیں، ٹھیک ہے۔ وہ ایک دوسری انتہا ہے۔ ہمارے ہاں ایسے مولوی حضرات بھی ہیں بالکل، ٹھیک ہے۔ تو لوگ ہمیشہ انتہاؤں پہ جیتے ہیں۔ ایک وہ ہے جنہوں نے علم کلام کو جو ہے وہ خدا بنا لیا یا کتاب و سنت جیسا علم بنا لیا، اور دوسرے وہ ہیں کہ جو ہر جگہ ہر شعبے میں وہ جی سائیکالوجی پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، کتاب و سنت سے بہتر سائیکالوجی ہے ہی کوئی نہیں، فلسفہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اب یہ بھی کہہ دو کتاب و سنت سے بہتر فلسفہ ہے ہی کوئی نہیں، سائنس پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ساری سائنس تو کتاب و سنت میں آ گئی ہے۔ تو یہ بھی ایک عجیب ہی جو ہے نا وہ ایک مطلب تماشا بھی لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ادب لٹریچر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، قرآن سے بہتر کوئی شاعری نہیں ہے۔ تو اب یہ صورتحال بھی ہے دوسری طرف ہے، نہیں دوسری علوم بھی ہیں، دوسری سائنسز بھی ہیں، آپ اس کو پڑھیں، اس میں سے جو فائدہ مند ہے اس کو لے لیں، جو غیر مفید ہے اس کو چھوڑ دیں، بس اتنی سی بات ہے۔ تو امام شافعی نے کہا مذہبی فی اہل الکلام،
میرا موقف تو اہل کلام یا متکلمین کے بارے میں کیا ہے کہ ان کے سروں کے اوپر جو ہے نا آپ چابک ماریں، وہ جو چھتر ہوتا ہے نا، چھتر لتر، وہ ماریں ان کے سروں پہ، وَتَشْرِيدٌ فِي الْبِلَادِ، پھر ان کو اپنے شہروں سے نکال دیں، بھگا دیں. ٹھیک ہے. تو امام ذہبی کیا کہتے ہیں، لعل ھذا متواتر عن الامام، یہ چیز امام شافعی سے متواتر طور پہ ثابت ہے، یہ اہل کلام کی مذمت ہے، یہ کوئی 2-4 اخبار احاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. ربی کہتے ہیں میں نے امام شافعی سے سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے کسی سے بھی مناظرہ اس لیے نہیں کیا کہ اس پہ غلبہ پالوں، بلکہ میرا جو ہے نا مقصد یہ ہوتا تھا کہ حق واضح ہو جائے، میں اس لیے مناظرے کرتا تھا. زعفرانی جو ہے وہ کہتے ہیں میں نے امام شافعی سے سنا کہ میں نے علم کلام کے حوالے سے ایک ہی مرتبہ مناظرہ کیا، فقہ کے ان کے کافی زیادہ مناظرے ہیں، جو امام محمد سے بھی ہوئی ہے جس کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے. تو باقی امام مالک کے غالباً میں نے آپ کو بتایا تھا ایک شاگرد تھے اشہب، جو امام شافعی کے لیے بد دعا بھی کرتے تھے، سجدے میں بد دعا کرتے تھے کہ یہ مر ہی جائے. تو انہوں نے کہا اگر میں مر جاؤں گا تو کون سا ہمیشہ زندہ رہے گا، مرنا تو سب نہیں ہے. تو امام شافعی کہتے ہیں میں نے کسی سے بھی جو ہے وہ کلام میں کوئی مناظرہ نہیں کیا سوائے ایک مرتبہ، اور اس پہ بھی آج تک میں استغفار کرتا ہوں کہ یہ گناہ میں نے کر دیا. یونس بن عبد الاعلیٰ سے ہے کہ میں نے امام شافعی سے سنا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب تم کسی آدمی سے سنو، یہ بات سنو، اسم مسمہ کا غیر ہے، یہاں ایسی بحثیں ہیں، کسی دن میں آپ کو دکھاؤں گا ماتریدیہ اور اشاعرہ کے جو اختلافات ہوئی ہیں نا، بلکہ وہ میری کتاب مکالمہ میں بھی ہیں، وہ صرف اس کی لسٹ ہی آپ دیکھ لیں، انسان سر پکڑ کے رہ جاتا ہے، یار یہ باتیں تھیں ان کے پاس ڈسکس کرنے کے لیے، ان باتوں کے اوپر ٹائم ضائع کیا گیا. لا یعنی قسم کی بحثیں، کوئی آپ کی آخرت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور یقین مانے بے عملی پیدا کرنے والی باتیں بے عملی پیدا کر دیتی. تو جب آپ ان میں سے ایک یہ بھی ہے، یہ اختلاف بھی ہوا ہے متکلمین میں کہ اسم مسمہ کا غیر ہے. اس مثال کے طور پہ زید نام ہے نا، مسمہ کون ہے؟ زید خود مسمہ یعنی جس کا نام ہے. ٹھیک ہے. اب اسم مسمہ کا عین ہے یا غیر ہے؟ زید جو ہے وہ زید کی شخصیت ہی ہے یا غیر ہے؟ اس سے انہوں نے جو ہے نا وہ بڑے مسئلے حل کرنے تھے. اب وہ کہیں کہ جی ان کو کیا پتا کہ ہم نے اس سے کون سی چوٹیاں سر کرنی تھی، ہمیں پتہ ہے وہ کون سی چوٹیاں سر کرنی تھی، کہ اللہ کے جو نام ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کی ذات کا جو ہے وہ عین ہے یا غیر ہے. اب بحثیں کھول کے پھر اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا، وہ نتیجہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے. ٹھیک ہے، صفات عین ذات ہیں یا غیر ذات ہیں، نہ عین ہیں نہ غیر ہیں، وہ وہاں جا کے آپ کو پناہ لینی پڑتی ہے جو خود سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ کیا جملہ ہے، جہاں جا کے ہم نے پناہ لی ہے. اس سے بہتر تھا وہ بحث ہی نہ کھولتے. ہاں ٹھیک ہے، ایک دوسرے نے کھول دی ہے تو چلیں آپ کو جواب دینا پڑ گیا، وہ ایک علیحدہ بات ہے. وہ تو دیکھیں آپ ڈیفنس میں تو پھر آپ کرتے ہو نا، وہ آپ کہتے ہو بھئی میرے اوپر مسلط کی گئی ہے اب یہ چیز، اب مجھے ڈیفنس کرنا ہے. تو اس مسمہ کا غیر ہے، شے جو ہے وہ مشی کا غیر ہے کہ نہیں ہے. تو جو یہ بحثیں کرے تو بس تم اس کے بارے میں نا زندیق ہونے کی گواہی دے دو، بس کافی ہے. تو مطلب بالکل سیدھا انہوں نے رکھا ہوئے، سائٹ پہ لائن پہ کرو ان لوگوں کو. لیکن تب تو یہ اصل میں نکل رہے تھے نا کھمبیوں کی طرح، بعد میں یہ بہت زیادہ ہو گیا نا، پھر یہ غالب آ گئے. پھر نہ چاہتے ہوئے بھی ابن تیمیہ وغیرہ کو آپ دیکھتے ہیں ان کو پڑھنا پڑا ان بحثوں میں، الرد علی المنطقیین لکھنی پڑی، امام غزالی کو تحفۃ الفلاسفہ لکھنی پڑی. ٹھیک ہے. ربیع سے ہے کہ میں نے امام شافعی سے سنا، وہ جو ہے نا وہ اپنی جو کتاب کیا نام ہے وصایا کے اندر جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ایک آدمی جو ہے اس نے وصیت کی اپنی کتابوں کے بارے میں کہ بھائی میری کتابیں جو ہے نا میں فلاں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں میری وفات کے بعد اس کو مل جائیں. ٹھیک ہے. اب اس میں علم کلام کی بھی کتابیں تھیں تو وہ وصیت میں شامل نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے وصیت کی تھی کہ میری جو علمی کتابیں ہیں وہ فلاں کو مل جائیں. تو یہ تو علم ہے ہی نہیں،
تو اس لیے یہ وصیت میں شامل نہیں ہے، اس کو بے شک آپ جلا دو، دبا دو. ٹھیک ہے. جس طرح سے اشاعرہ ہیں یہ تو شوافے تھے نا جو ہاں یہ اب ظاہری بات ہے کہ یہ بعد میں تو دیکھیں نا کون سا ماتریدی جو ہے وہ یہی تو ہے نا، ماتریدی کون سا امام ابو حنیفہ کے عقیدے پہ ہے. ٹھیک ہے. تو شافی بھی جو ہے امام شافی کے نہیں گئے نا. قاضی ابو یوسف علیہ الرحمہ نے جس طرح سے انکار کیا ہے، آگے باتیں آ رہی ہیں، انہوں نے بھی انکار کیا ہے علم کلام کا. امام محمد نے بھی انکار کیا. تو یہ سارے فقہا خلاف تھے، لیکن بعد میں آنے والے اس میں پڑ گئے لایانی بحثوں کے اندر، یا ان کے اوپر مسلط ہو گئیں اور انہوں نے ڈیفینسو کے بجائے اس کو انٹرپریٹیشن کے لیے جو ہے نا ایک ٹول بنا لیا. اس سے فساد اور بڑھ گیا. بہت سمپل انداز میں امام شافی مسئلے کو حل کرتے ہیں، آگے باتیں آ رہی ہیں. سب سے پہلے تو علم الکلام کی جو اصطلاح ہے یہ فلاسفہ نے انٹروڈیوس کرائی تھی. نہیں فلسفیوں کا تو اور تھا نا. اصل میں ہمارے ہاں بھی دو چیزیں ہیں، ایک ہے اسلامی فلسفہ، وہ اور ہے، اور کلام اور چیز ہے. فلسفی علیحدہ چلتے ہیں، ابن سینا وغیرہ، فارابی. ہاں یہ کلامی تو ان کی تکفیر کر دیتے ہیں نا، ہاں ان کو بھی فارغ کر دیتے ہیں، تو وہ علیحدہ ہے ان کا. اچھا اس میں ایک تیسرا بھی شیڈ آیا صوفیوں کا. صوفی بھی جو ہے نا یہ کلامی نہیں ہے، یہ زیادہ فلسفی ہیں، یہ ابن عربی وغیرہ. اس کے علاوہ وہ پھر ملا صدرہ اور پھر وہ یہ سارے بھی شہاب الدین سہروردی اور یہ سارے. کلام کو ہم پڑھیں گے ایک اس کے طور پہ نا، ایک اس کا کیسی جو ہے ڈیولپمنٹ ہوئی ہسٹوریکلی، کلام کو ہم پڑھیں گے. فلسفہ بھی انشاءاللہ سے ہم پڑھیں گے، لیکن اب فلسفہ پڑھنے کے بعد نا آپ کہیں گے یار یہ کیا ہے، مطلب سمجھ ہی نہیں آتی، مطلب کس چکر میں پڑھے ہیں، کیا کر رہے ہیں. اب وہ کانٹ کے بعد جو ماڈرن فلسفی ہے آپ کی، اس نے جو رنگ اختیار کیا، اس سے پہلے تو اسی میں لگے ہوئے تھے میٹا فزکس میں، اور وجود کیا ہے اور بینگ کیا ہے اور فلاں کیا ہے، امکان کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تو اس نے کہا کہ بھائی وجود تو وہ بات کی بات ہے، پہلے یہ بتاؤ علم کیا ہے. ٹھیک ہے. مطلب وہ جو اس کو تم سمجھ رہے ہو وہ آپ سمجھ بھی سکتے ہو کہ نہیں سمجھ سکتے، جان بھی سکتے ہو کہ نہیں جان سکتے، جاننا کیا ہے. پھر اس کے بعد وہ فیتشی نے آ کے تو مطلب اور ہی مسائل پیدا کر دیے. خیر بہرحال وہ ایک لمبا چوڑا مسئلہ ہے، وہ کچھ بھی نہیں نکلتا اس سے جتنا پڑھتے جائیں. آج کا ماڈرن فلسفی پڑھ رہا ہوں، ہم کورس کے طور پہ پڑھیں گے بھی انشاءاللہ سے. آپ اس سے ایک نظر گزریں گے نا تو وہی بیزاری آپ کے اندر پیدا ہوگی جو یہاں آپ کو امام شافی میں نظر آتی ہے. وہی بیزاری پیدا ہوگی ایک سلیم الفطرت انسان سے، سوائے اس کے کہ اب اس کے پاس کوئی اور کام کاج نہ ہو ذہنی عیاشی کے لیے یا انٹرٹینمنٹ کے لیے، وہ کہے کہ چلو یار اب یہ کام کرتے ہیں. وہ ٹھیک ہے، 2-4 بندوں میں بیٹھ کے آپ یہ کام کر لو، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ گیم کھیلو کینڈی کرش، اس سے بہتر ہے چلو یہ کام کر لو. ٹھیک ہے. وہ اس طرح بھی تو لوگ لگے ہوئے ہیں نا. وہ ایک اور بھی ہے وہ جو کھیلتے ہیں یہ کینڈی کرش. تو میں نے کئی علماء کو دیکھا ہے وہ سوشل میڈیا پہ کہہ رہے تھے ہم کھیلتے ہیں، کئی دائیوں کو دیکھا ہے میں نے وہ یہ کہتے ہیں ہم کھیلتے ہیں. ابو ثور سے ہے کہ میں نے امام شافعی سے کہا ذا فی الارجاء کتابا، کہ مرجیہ کے رد میں کتاب لکھ دیں. فقال دا ھذا، انہوں نے کہا چھوڑو یار اس کی ضرورت ہی کیا ہے. فکان ذم الکلام. لیکن جب فتنہ بڑھ جائے نا تو پھر لکھنے میں حرج نہیں. ہم یہی کہہ رہے ہیں مذمت میں لکھنے میں کوئی حرج نہیں، اور انہی کی بنیادوں پہ پڑھ کے لکھیں. لیکن کبھی اس کو کوئی بڑا وہ نہ سمجھے کہ میں نے کوئی بڑا کانٹریبیوشن کر دی ہے ان کے خلاف رد کر کے. اس سے بہتر کانٹریبیوشن یہ ہے کہ کتاب و سنت کی جو ہے وہ تعبیر کریں. میں نے بھی کافی لکھا، مطلب معاصر فتنوں کے رد میں نا کافی کچھ لکھا، لیکن ہمیشہ یہ خیال آتا ہے کہ نہیں، اس سے زیادہ بڑا اور بہتر کام یہ ہے کہ انسان کتاب و سنت کی تعبیر میں اپنے آپ کو لگائے. ٹھیک ہے. جیسے قرآن مجید کی کوئی بہترین اچھا سا ترجمہ کر دی اردو میں، رواں ترجمہ. مثال کے طور پہ میں یہ دیکھتا تھا کہ ہماری والدہ جو ہے نا وہ پڑھی لکھی نہیں تھیں، ایک دن سکول نہیں گئی ہیں، ایک دن مدرسہ نہیں گئی، اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتی تھی، لیکن ان کو عادت تھی کہ روزانہ صبح 1 گھنٹہ جو ہے نا قرآن مجید کا ترجمہ ٹیلی ویژن پہ سننا. وہ ان کا جلندری صاحب کا، فاتح محمد جلندری صاحب. اب میں کئی دفعہ سوچتا تھا وہ جب الفاظ میرے کانوں میں پڑھے ہوتے تھے، یار یہ آپ پڑھی لکھی نہیں ہیں، ان کو کیا سمجھ میں آ رہی ہوگی. اس کو مطلب اس لیول پہ آسان بنانا چاہیے کہ ایک عام آدمی کو سمجھ میں آئے. یہ ایک بڑا کام ہے ایک لے مین کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو قابل فہم بنائے. اس میں اردو کے اتنے مشکل الفاظ یہ وہ مشکل ہو جاتا ہے نا. کچھ چیز پہلے بھی پڑ جاتی ہے لیکن کچھ نہیں بھی سمجھ آ سکتی، تو وہ گیپ کور کرنا چاہیے.
اسی طرح آج کل ہم جو تذکیر القرآن کا کورس لے رہے ہیں، تو میں کیا کرتا ہوں، جو بڑی بڑی تفاسیر ہمارے یہاں اردو میں ہیں، خاص طور پہ تدبر قرآن، تفہیم القرآن، مفتی شفیع صاحب کی معارف قرآن، ڈاکٹر اسرار صاحب کی بیان القرآن، ادھر سے تفسیر القرآن عبد الرحمن کیلانی صاحب کی، یہ میاں جمیل الرحمن صاحب کی فہم القرآن، اس طرح سے اور کافی ساری ہیں، یہ عبدالسلام بھٹوی صاحب کی تفسیر القرآن الکریم، تفسیر ماجدی ہو گئی، پھر یہ اپنا تھانوی صاحب کی، اب وہ اٹھا لیتا ہوں میں کوٹیشن، بچوں کو پڑھاتا ہوں، تو بعض اوقات میں یہ کہہ رہتا ہوں یار یہ جو کلاس میں بھی آ رہے ہیں نا اچھے خاصے پڑھے لکھے ہیں، یہ اردو کہاں یہ سمجھ رہے ہوں گے، اتنی مشکل اردو، تو وہ ایک بہت گیپ ہے، آسان فہم بنانے کی ضرورت ہے، مختصر اور آسان فہم حواشی اور آسان فہم ترجمہ، اور اس کے لیے عربی زیادہ آنا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے زیادہ اردو آنا ضروری ہے، اور وہ بھی جو عام روز مرہ کی بول چال کی اردو ہے وہ زیادہ، اس پہ زیادہ گرپ ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہ عربی اور فارسی میں سارا لٹریچر پڑھ پڑھ کے، سلیبس پڑھ پڑھ کے، علماء کا جو اردو بھی جو ہے نا وہ آدھی عربی اور آدھی فارسی ہو جاتی ہے، یا اردو یہ معلّہ ہو جاتی ہے جو عام آدمی کی اردو ہے ہی نہیں، چھوڑیں اس اردو کا، اب کیا روب داب، یہ روب داب بعض اوقات نہیں قائم رکھنا ہوتا، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک سٹائل ہی ایسا بن جاتا ہے، تو مجھے بڑی شعوری کوشش کرنی پڑتی ہے کہ میں آسان سے آسان رہوں، آسان سے آسان ہوں، اپنی تحریر میں بھی اور اپنے اس میں بھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ بعض اوقات انسان مشکل ہو جاتا ہے، خیر بہرحال، تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسحاق بن خزیمہ سے ہے کہ میں نے ربیع سے سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب امام شافعی سے حفص الفرد نے، یہ وہی معتزلہ میں سے تھا حفص الفرد، امام شافعی کے معاصرین میں سے، اس نے جب امام شافعی سے کلام کیا، گفتگو کی، تو حفص الفرد نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے، تو امام شافعی نے کہا تو نے کفر کیا، اگر تو قرآن کو مخلوق کہہ رہے تو نے اللہ کا انکار کیا۔ مزنی سے ہے کہ امام شافعی جو ہے وہ کلام میں غور و خوض سے منع کرتے تھے، یعنی اس کا فائدہ نہیں ہے کوئی، اور فائدہ نکلا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو آتا ہے وہ مطلب پچھلوں کو رد کر کے اپنا ایک نیا فلسفہ بیان کر دیتا ہے، اتوار بازار لگا ہوا ہے فلسفیوں کا، صحیح بات یہی ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ جی وہ چلیں کوئی کسی ایک بات پہ جا کے کوئی متفق ہو جائیں گے، ہر ایک نے آ کے پچھلے کا رد کرنا ہے اور اپنا فلسفہ بیان کر کے آگے بڑھ جانا ہے، اس کے بعد اس نے وہ قیامت تک یہی چلتا رہے بھائی۔ یونس نے کہا کہ میں نے شافعی سے سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے مریسی کی والدہ نے کہا، یہ بشر المریسی تھا، ٹھیک ہے، یہ معتزلی ہو گیا تھا، تو اس کی والدہ نے امام شافعی سے ریکویسٹ کی کلم بشرن، کہ بشر سے بات کرو، این یکف عن الکلام، مطلب ماں بھی تنگ آ گئی تھی نا، ایسے کہو کہ جان چھوڑ دے کلام کی، ٹھیک ہے، تو امام شافعی کہتے ہیں میں نے اس سے گفتگو کی، فدانی الی الکلام، تو وہ مجھے کہنے لگا تم بھی ادھر ہی آ جاؤ، ٹھیک ہے، تو یہ ہو جاتا ہے۔ ایک وہ میرا بھی اسٹوڈنٹ تھا کامسرٹس کا، وہ بھی کہیں نا وہ ان کے ہتھے چڑھ گیا، یہ باسط بلال کوشل صاحب، ان کا بھی ایک حلقہ ہے، ہر کسی کو جو ہے جو فلسفہ پڑھیں فلسفہ پڑھیں، یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے متاثرین میں سے ہیں، ابھی لمز میں ہوتے ہیں، ایک آدھ دفعہ میں بھی گیا ملاقات کے لیے کہ ان کی وہ بھی کی، اس کا میں نے احوال بھی لکھے اپنی کتاب وجود باری تعالیٰ میں۔ عجیب ہی ہے کہ جی خدا تک پہنچنے کا طریقہ مطلب فلسفہ اور کلام پڑھیں اور یہ کریں وہ کریں، اور اس کے لیے کیس اسٹڈی بنایا مولانا عبد الماجد دریابادی کو، پتہ نہیں وہ کہاں کہاں سے گھوم کے جو ہے ہندو مت بدھ مت سے آ کے اسلام کی طرف آئے، اب ہم اچھے بھلے مسلمان ہیں، پہلے جائیں وہ ادھر سے گھوم پھر کے دوبارہ آئے شعوری مسلمان ہو جائیں گے۔ اور میں نے کہا اللہ کے بندو یہ کیا کس مصیبت میں آپ ڈال رہے ہو، یہ سانے آپ نے مفتی بٹھائی ہیں مدرسے کے، کس رستے پہ ان کو لے کے جانا چاہتے ہو آپ؟ اچھے بھلے مسلمان ہیں، ان کو خدا کے بارے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، پہلے ان کو شکوک و شبہات ڈالیں، پھر انہوں نے کہا عبد الماجد دریابادی وہاں سے گھوم کے آئے تھے، آپ بھی ذرا وہ سارا چکر کاٹ کے پھر یہاں آ جاؤ، اب شعوری مسلمان بن جاؤ گے۔ تو وہ کامسرٹس میں میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا، تو وہ جو ہے نا اس کی والدہ کو مجھے فون آیا کہ اس کو سمجھائیں، یہ جب سے وہ اس کے پیچھے پڑا ہے نا فلسفے کے اور یہ اور وہ بعد میں کہیں باہر بھی چلا گیا، آسٹریلیا میں غالباً کوئی پی ایچ ڈی کرنے، اب اس کو بھی انہوں نے اس لائن پہ لگا دیا تھا، فلسفہ پڑھے، کہتے ہیں نماز پڑھنی اس نے چھوڑ دی، اس کو سمجھائیں کہ میں کہا نماز تو پڑھا کرے نا۔ تو اب بات یہ ہے کہ وہ یہی صورتحال ہے، وہ بڑا کام ہے نا بھائی، وہ یہ نماز چھوٹا موٹا کام ہے
مولویوں کا کام ہے وہ کریں، ہم تو اصل میں وہ کام کریں گے، وہ خدا کے وجود کا جو اس بات ہم کریں گے نا فلسفہ پڑھ کے، وہ آج تک کوئی کر نہیں سکا، کانٹ نہیں کر سکا، تم کیا کرو گے؟ ایسی شیطان نے جو ہے نا وہ چکر میں ڈالا ہوا ہے۔ ابراہیم بن زیاد وہ بلی، وہ یہ کہتے ہیں میں نے بوائیتی سے سنا کہ میں نے امام شافعی سے پوچھا کہ کیا رافضی کے پیچھے نماز پڑھ لوں؟ انہوں نے کہا نہیں پڑھنی، قدری کے پیچھے نہیں پڑھنی، مرجی کے پیچھے نہیں پڑھنی۔ تو میں نے کہا یہ ہیں کون؟ تو انہوں نے کہا جو یہ کہے کہ الایمان قول، کہ ایمان صرف زبان سے اقرار کا نام ہے، تو یہ مرجیہ میں سے ہے، کہ ایمان بیسیکلی دل میں بھی ہوتا ہے۔ اور جو یہ کہے کہ ابو بکر اور عمر امام نہیں ہے، یعنی خلیفہ راشد نہیں، تو یہ رافضی ہے۔ اور جو یہ کہے کہ مشیت جو ہے نا وہ میرے اپنے اختیار میں ہے، تو یہ قدری ہے، یعنی وہ کہتا ہے میرا مطلب اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے نا، سب کچھ میرے اپنے اختیار میں۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں میں نے ربیع سے سنا، مطلب یہ سجیشن ہو سکتی ہے امام شافعی کی طرف سے، ٹھیک ہے، کہ بہتر ہے ایسے لوگوں کو، اہل بدعت کو امام نہ بناؤ۔ تو سجیشن میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ آپ کسی کو سجیسٹ کر دیں بھائی صحیح العقیدہ کو اپنا امام بناؤ، تو ٹھیک ہے، صحیح العقیدہ صحیح الفکر کو اپنا امام بنانا چاہیے۔ باقی یہ کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ لی ہو جاتی ہے تو وہ ہو جاتی ہے، بار اگر مسلمان ہے تو نماز ہو جاتی ہے۔ باقی سجیسٹ یہی کرنا چاہیے کہ جو متقی پرہیزگار ہے اس کو امام بناؤ، بلکہ جس کی قرات صحیح ہے اس کو ترجیح دو اس پہ جس کی قرات صحیح نہیں ہے۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ میں نے ربیع سے سنا کہ مجھ سے امام شافعی نے کہا لو اردت ان اضع علی کل مخالف کتابا لفعلت، اگر میں یہ چاہوں نا کہ جو بھی مجھ سے مخالف فکر رکھتا ہے میں اس کے خلاف کتاب لکھ ماروں تو میں یہ کر سکتا ہوں، اللہ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے۔ لیکن کلام جو ہے نا مجھے یہ پسند نہیں ہے، یہ میرا میدان نہیں ہے، اور نہ ہی میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میری طرف اس کی نسبت کی جائے۔ یعنی جس کے خلاف بھی مجھے کتاب لکھنی پڑے گی نا تو یہ مناظرے کا علم، مجادلے کا علم استعمال کرنا پڑے گا۔ بات سمجھیں؟ وہی بات جو میں نے ابھی آپ سے کہی اپنے حوالے سے، یہ فتنوں کا رد ہے نا۔ اب غامدی صاحب پہ کتاب مثال کے طور پہ لکھ دی، مولانا وحید الدین خان پہ لکھ دی، تکفیریوں کے اوپر لکھ دی، متجددین کے اوپر ایک کتاب ہے تحریک تجدد اور متجددین، اسی طرح سے اور بہت سارا فتنوں کے رد کے حوالے سے مدخلیوں کے اوپر کتاب لکھ دی، مقالات عقیدہ اور منہج، صوفیوں پہ جو یہ نظریاتی تصوف والے ہیں ان پہ لکھ دی، تو وہ کافی کچھ۔ اب یہ سارا اس کے اندر جو ہے وہ مناظرہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب آپ جو ہے نا وہ آپ کا جو علم ہے نا وہ رسپانسو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سوسائٹی میں موجود افکار کو آپ رسپانس کر رہے ہو، وہ کریٹیو نالج نہیں رہ جاتا۔ تو امام شافعی یہ کہہ رہے تھے کہ میرا ذہن یہ ہے کہ ہمیں کریٹیو نالج، اور امام شافعی نے کریٹیو نالج پیدا کیا۔ رسالہ کریٹیو بک ہے، اصول فقہ میں، اصول حدیث میں، اصول تفسیر میں پہلی کتاب ہے، ٹھیک ہے، خود جو ان کی اپنی فقہ ہے جو الام کتاب کے اندر ہمیں ملتی ہے، تو وہ بھی کریٹیو ورک ہے ان کا۔ کریٹیو ورک کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ یہ رسپانسو علم بھی مفید ہوتا ہے، ایک حد تک عارضی طور پہ اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، لیکن زیادہ بہتر درجہ کریٹیو نالج کا ہے۔ ابو یحییٰ زکریا الساجی، اس لیے امام ابن تیمیہ بھی یہی کہتے ہیں، امام ابن تیمیہ کوئی زیادہ کم رسپانسو ہے، ٹھیک ہے، مطلب ان کا کریٹیو کام جو ہے نا وہ کم ہے، بلکہ وہ اس لیے وہ خواہش کرتے تھے کاش میں قرآن کی تفسیر لکھ پاتا۔ مزنی یہ کہتے ہیں کہ قال قلت ان کان احد یحرج ما فی ضمیری، کہ اگر کوئی ایسا آدمی کہ جو میرے دل میں ہے نا وسوسے، شکوک و شبہات، سوالات، ان کو ایڈریس کر سکے، ٹھیک ہے، توحید کے حوالے سے، تو میں نے یہ سوچا کہ اگر وہ کوئی ہے تو وہ شافعی ہو سکتے ہیں۔ امام شافعی کا نام انہوں نے سنا، تو یہ بھی پہلے کلام کی طرف تھے۔ مزنی یہ امام شافعی کے خاص شاگردوں میں سے ہیں، مزنی جو ہے، مزنی ہو گئے، یونس ہو گئے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ بوائیتی ہو گئے، یہ خاص شاگردوں میں سے ہیں، ان کا تذکرہ آپ کو بار بار مل رہا ہے۔ تو میں امام شافعی کے پاس چلا گیا، اور وہ مصر کی جامع مسجد میں تھے، تو میں ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ تو میں نے کہا دیکھیں جی، توحید کے حوالے سے میرے ذہن میں کچھ سوالات ہیں، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کے علاوہ نا کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے مطمئن کر سکے، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ مجھے ان کے جوابات دے سکتے ہیں۔ تو امام شافعی غصے ہو گئے، ٹھیک ہے، اور پھر مجھے کہنے لگے اتدری این انت، تجھے پتہ بھی ہے تو کہاں کھڑا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں،
اور وہ کہنے لگا میں مسجد میں ہوں اور کیا کھڑا ہوں. میں نے کہا نہیں، تو وہاں کھڑا ہے جہاں فرعون غرق ہو گیا تھا، جہاں فرعون ڈوب گیا تھا تو وہاں کھڑا ہے. کیا تجھے یہ بات پہنچی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کوئی سوال اب دیکھیں نا، وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ پتا تھا کہ یہی جواب دے سکتے ہیں. تو امام شافعی جواب سے مطمئن کر سکتے تھے کیونکہ خود بھی کلام پڑھ کے آئے ہوئے تھے، مناظرہ بھی کر چکے تھے اس پہ، ٹھیک ہے، لیکن نہیں، جواب نہیں دیا، بلکہ غصے ہو کے ڈانٹ دیا کہ اس کو چھوڑو. اور اس ڈانٹ کا فائدہ بھی ہوا، وہ پھر کلام سے فقہ کی طرف آ گئے. ٹھیک ہے، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالات میں پڑے؟ کہا نہیں. کیا صحابہ نے ان سوالات کے بارے میں سوال کیا جو تم مجھ سے پوچھنے لگے ہو؟ تو میں نے کہا نہیں. پھر امام شافعی نے مجھے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ آسمان میں ستارے کتنے ہیں؟ میں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا کتنے ستارے ہیں. اب دیکھیں انداز کتنا سیدھا سادہ سا ہے، لیکن اس کی آپ گہرائی دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے. اچھا یہ بتاؤ سیارے کتنے ہیں؟ تو میں نے کہا جی مطلب مجھے کیا پتا کتنے سیارے ہیں. اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کس قسم کے سیارے ہیں، کب طلوع ہوتے ہیں، کب غروب ہوتے ہیں، ان کا مادہ تخلیق کیا ہے، ٹھیک ہے، سبسٹنس آف میٹر کیا ہے؟ میں نے کہا جی مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا. تو انہوں نے کہا یہ تجھے نظر آتے ہیں؟ میں نے کہا نظر آتے ہیں. تو جو چیز تجھے نظر آتی ہے اس کے بارے میں تم کچھ نہیں جانتے، ٹھیک ہے، اور جو تجھے نظر ہی نہیں آ رہی ہے تو اس کی حقیقت کے بارے میں پڑھا ہے. یعنی جو تجھے نظر آ رہا ہے تجھے یہ معلوم ہے کہ تو اس سے زیادہ اس کی حقیقت نہیں جان سکتا. یعنی تو اپنے ہاتھ اٹھا دے گا کہ بھائی میں اس سے زیادہ جان ہی نہیں سکتا اس کے بارے میں. تو یہ نظر آنے والی شے کا جو ہے وہ علم ہے تیرا، جس کی حدود کا تو اعتراف کر رہا ہے. تو جو تجھے نظر ہی نہیں آ رہا تو اس کی کناں میں پڑھنا چاہتا ہے تو کہاں جا رہا ہے؟ پھر امام شافعی نے مجھے ایک اور طرح سے گھمایا، مجھ سے وضو کا ایک مسئلہ پوچھ لیا، میں نے غلط بتایا. پھر امام شافعی نے 4 طرح سے اس کو بیان کیا، چاروں طرح سے میں نے غلط بیان کیا. تو انہوں نے کہا دیکھ بات یہ ہے دن میں 5 مرتبہ تو وضو کرتا ہی ہوگا تو جو تیرا پریکٹیکل مسئلہ ہے اس کا تجھے علم نہیں ہے اور تو اس کے پیچھے پڑا ہے جو تیرا مسئلہ ہے ہی نہیں. تو اب جو علم کلام کے پیچھے پڑا ہوا ہے اس سے پوچھا جائے بھائی نماز کے مسائل آتے ہیں، روزے کے مسائل کا علم ہے، روزمرہ زندگی کے مسائل کا علم تمہارے پاس ہے، قرآن تم نے سارا ترجمے سے پڑھ لی ہے، حدیثیں ساری تم نے پڑھ لی ہیں ترجمے سے، لوگوں کو پڑھا بھی لی ہیں، پڑھا بھی رہے ہو، کتاب و سنت کی خدمت کر رہے ہو، عقلی بحثوں میں کیوں پڑے ہو اگر یہ سب کچھ نہیں کر رہے جو تمہاری ذمہ داری ہے؟ تو امام شافعی نے پھر کہا کہ چھوڑ دو اس علم کو. خالق کے بارے میں جس گناہ اور حقیقت کے حوالے سے تم بحثیں کر رہے ہو نا، اور اگر تیرے دل میں کوئی وسوسہ آتا ہے، خیال آتا ہے، تو ایسا کرو وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. یہ آیات پڑھ لیا کرو، یعنی مخلوق کے ذریعے سے اپنے خالق کو پہچان لو. بس سیدھا سا طریقہ ہے، سمپل سا جو اللہ نے بتایا، اتنا زیادہ اس میں کلام میں گھسنے کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے، فَاسْتَدِلَّ بِالْمَخْلُوقِ عَلَى الْخَالِقِ، یہی قرآن کا طریقہ ہے اور بہت فطری طریقہ ہے. اور اس علم میں مت پڑھو کہ جہاں تیری عقل نہیں پہنچ سکتی. تو پھر مجھے نہیں کہتے ہیں، پھر میں نے کلام سے توبہ کی، پھر میں فقہ کی طرف آ گیا. جی اگر آپ کو مناسب لگے تو کیونکہ اس میں امام شافعی بہت کراہت کا اظہار کر رہے ہیں، تھوڑا سا اگر فلیور اسی کے ساتھ ہمیں دے دیں کہ اس میں ہے کیا تو ہمیں اندازہ بھی ہو جائے. کس میں؟ یہ علم کلام میں تھوڑا سا اگر جسٹ ہمیں مل جائے ساتھ میں. اچھا کیوں کراہت کا اندازہ. اچھا، علم کلام میں کیا بحثیں زیادہ تر ڈسکس ہوتی رہیں، اس حوالے سے ایک چھوٹی سی پوسٹ میں نے لکھی تھی. یہ میری کتاب جو ہے نا مکالمہ، اس کے پیج نمبر 27 پر ہے، اشاعرہ اور ماتریدیہ کے باہمی اختلافات کیا ہیں. تو دوست نے سوال کیا کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کا نام بہت سنتے رہتے ہیں اور یہ بھی موٹا موٹا سا معلوم ہے کہ ان کا سلفیہ سے کیا فرق ہے. سلفیہ جمیع صفات باری تعالیٰ میں حقیقی معنی جاری کرتے ہیں، جبکہ یہ گروہ تعویل کر کے ان صفات کا مجازی معنی بیان کرتے ہیں، میٹافر کی طرف لے جاتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ان کا آپس میں کیا اختلاف ہے، یعنی دو یہ خود کیوں بن گئے؟ دونوں سلفیہ کے خلاف تو متفق ہیں، ٹھیک ہے، تو آپس میں ان کا کیا اختلاف ہو گیا پھر کلام والوں کا؟
اشاعرہ ماتریدیہ کا۔ تو اشاعرہ ماتریدیہ میں تقریباً 10-12 کے قریب اختلافات ہوں گے، جبکہ بعض نے انہیں 25-30 بھی بنا دیا، ٹھیک ہے، اور ان میں بھی بنیادی قسم کے اختلافات شاید 2-4 ہی ہیں۔ مثلاً اشاعرہ یہ کہتے ہیں، مطلب بنیادی اختلاف، باقی لا یعنی اختلاف ہیں لیکن لا یعنی ہے، ٹھیک ہے۔ مثلاً اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی اور ازلی صفات 7 ہیں، حیات، علم، قدرت، ارادہ، کلام، سمع، بصر، جبکہ ماتریدیہ کے نزدیک یہ 8 ہیں، اور ماتریدیہ نے تکوین کو بھی ذاتی اور ازلی صفات میں شمار کیا، ٹھیک ہے، جبکہ اشاعرہ کے نزدیک تکوین صفات فعلیہ میں سے ہے، ٹھیک ہے، ذاتی صفات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ذاتی صفت وہ ہوتی ہے جو ذات کے ساتھ قائم ہو، اور فعلی وہ ہوتی ہے جو اس کا فعل ہے، ٹھیک ہے۔ تو تکوین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے یا فعلی صفت ہے، یہ ایک سوال پیدا ہوا، آپ یوں کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ تو ماتریدیہ نے جو ہے وہ کہا کہ تکوین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے، اور اشاعرہ نے کہا کہ تکوین فعلی صفت ہے، اور ان کے نزدیک صفات فعلیہ کل کی کل حوادث میں سے ہیں۔ اب یہ ایک اور مسئلہ ہے، صفات فعلیہ جو ہے وہ حوادث میں سے ہیں، اب یہ پھر اس میں تفصیل میں پڑ جائیں گے نا۔ دوسرا فرق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اشاعرہ کے نزدیک کسی فعل کا حسن و قبح شرعی ہے، جبکہ ماتریدیہ کے نزدیک عقلی ہے، یہ ہم نے اصول فقہ میں شاید دیکھا تھا، ٹھیک ہے۔ کسی چیز کا اچھا اور برا ہونا یہ جو ہے وہ شرع سے معلوم ہوگا یا یہ عقل سے معلوم ہوگا کہ یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے۔ اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی کام اچھا اس لیے کہ شرع نے اسے اچھا کہا ہے، اور برا اس لیے کہ شرع نے اسے برا کہا ہے، یعنی خیر اور شر میں خیر کا خیر ہونا اور شر کا شر ہونا شرع سے معلوم ہوا۔ اس کے برعکس ماتریدیہ کا کہنا یہ ہے کہ خیر کا خیر ہونا اور شر کا شر ہونا عقلی بھی ہے، لہذا ہم اس خیر کے اختیار کرنے اور شر سے بچنے کے مکلف شرع کے حکم سے بنتے ہیں۔ صفت کلام میں ان کا اختلاف یہ ہے کہ شاعرہ کے نزدیک جب قاری صاحب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو جو ہم قاری صاحب سے سنتے ہیں وہ کلام الہی کی حکایت ہے، بیان ہے، جبکہ ماتریدیہ کے نزدیک جو ہم قاری صاحب سے سنتے ہیں وہ کلام الہی نہیں بلکہ اس پر دلالت کرنے والی عبارت ہے، ٹھیک ہے۔ پس ماتریدیہ کے نزدیک مخلوق کے لیے کلام الہی کو سننا ممکن نہیں، یا دوسرے الفاظ میں مسموع کلام الہی نہیں بلکہ اس پر دال ہوتا ہے، دلالت کرنے والا، جبکہ اشاعرہ کے نزدیک کلام الہی کا سننا ممکن ہے۔ اسی طرح اشاعرہ کے نزدیک تکلیف مالا یطاق یعنی اللہ عز و جل کا مخلوق کو ایسی چیز کا مکلف بنانا کہ جس کی وہ طاقت نہ رکھتے ہوں جائز ہے۔ اشاعرہ کے نزدیک تکلیف مالا یطاق جائز ہے، جبکہ ماتریدیہ کے نزدیک تکلیف مالا یطاق جائز نہیں۔ اب یہ اصطلاحات ساری کلام کی ہے نا، وہ پیچیدگی تو اس کے اندر ہے، ٹھیک ہے، اور تحمیل مالا یطاق دونوں کے نزدیک جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ماتریدیہ کے نزدیک نبی کے لیے مرد ہونا شرط ہے، جبکہ اشاعرہ کے نزدیک مرد ہونا شرط نہیں ہے، یعنی نبی کے لیے، ٹھیک ہے۔ علاوہ ازیں اشاعرہ کے نزدیک ایمان مخلوق ہے، جبکہ ماتریدیہ کے نزدیک غیر مخلوق ہے، ٹھیک ہے۔ اشاعرہ کے نزدیک عمل ایمان میں شامل ہے، جبکہ ماتریدیہ کے نزدیک شامل نہیں۔ اشاعرہ اللہ عز و جل کے افعال میں حکمت اور تعلیل کے قائل نہیں، جبکہ ماتریدیہ قائل ہیں۔ اسی طرح ماتریدیہ کے نزدیک اس اور مسمع یعنی جس کا اسم ہے ایک ہی شے ہے، جبکہ اشاعرہ دونوں میں فرق کے قائل ہیں۔ ماتریدیہ کے نزدیک اہل ایمان کا ہمیشہ جہنم میں رہنا اور کافروں کا ہمیشہ جنت میں رہنا نقلاً اور عقلاً ممکن نہیں، جبکہ اشاعرہ کے نزدیک یہ ممکن ہے۔ ماتریدیہ کے نزدیک کفر کا گناہ معاف نہیں ہو سکتا، جبکہ اشاعرہ کے نزدیک عقلاً معاف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ماتریدیہ کے نزدیک اللہ کی رضا اور محبت اس کے ارادے کی طرح معاصی کو شامل نہیں، جبکہ اشاعرہ کے نزدیک شامل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بس اب اس کا آپ سے آخرت میں یہ سوال ہونے، اصل بات یہ ان میں سے کوئی سوال جو آپ سے آخرت میں ہونا ہو یا قبر میں ہونا ہو، ٹھیک ہے۔ تو وہ اصل میں یہ بات ہو رہی تھی۔ تو ربیع بن سلیمان وہ یہ کہتے ہیں کہ میں امام شافعی کے پاس آیا تو یا مجھے ابو شعیب نے بیان کیا کہ عبداللہ ابن عبد الحکم اور یوسف بن عمر اور حفص الفرد، اور امام شافعی جو ہے وہ نام لیتے تھے ان کا حفص الفرد کا حفص المنفرد، یعنی اس کو المنفرد کہتے تھے کیونکہ وہ اپنی آراء میں منفرد تھا۔ تو
یہ لوگ جو ہے نا امام شافعی کے پاس جو ہے وہ حاضر ہوئے. تو حفص الفرد نے جو ہے وہ پوچھا کہ آپ کی قرآن کے بارے میں کیا رائے ہے. تو انہوں نے جواب دینے سے جو ہے وہ انکار کر دیا. تو اس نے یوسف سے پوچھا تو انہوں نے جو ہے وہ جواب دینے سے انکار کر دیا اور امام شافعی کی طرف اشارہ کیا. تو اس نے امام شافعی سے جو ہے وہ پوچھا تو امام شافعی نے جو ہے وہ اس سے پھر مناظرہ کیا اور امام شافعی نے اس کو پھر ثابت کیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور مخلوق نہیں ہے. اور یہ بھی کہ اگر حفص کا یہ عقیدہ ہے کہ کلام جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے تو یہ اس کا کفر ہے. ربی یہ کہتے ہیں کہ میں حفص سے ملا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ امام شافعی نے اس مناظرے میں مجھے قتل ہی کر دیا، یعنی میری دلیل کو توڑ دیا. ربی کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی سے سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایمان قول اور عمل گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. تو اب کلام کی مذمت ختم ہو گئی. اب دوسرا بڑا مسئلہ وہ یہ کہ ایمان کے حوالے سے بحث پیدا ہو چکی تھی کہ ایمان صرف قول ہے یا ایمان جو ہے وہ عمل بھی ہے. تو امام شافعی اس طرف تھے کہ ایمان صرف قول نہیں ہے بلکہ عمل بھی ہے اور گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. اور میں نے سنا امام شافعی سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دلوں میں ہے اس کو معاف کر دیا اور لوگوں کے اوپر اللہ نے لکھا ہے کہ ان کے فعل کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محاسبہ کریں گے اور ان کے قول کا، یعنی دل میں جو وسوسہ آتا ہے اس کو اللہ نے معاف کر دیا نا. یہ حدیث بھی ہے، بلکہ انہوں نے نیچے ذکر کی ہے، یہ غالباً کس کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ نے میری امت کے ان وساوس سے جو ہے وہ درگزر کر دیا ہے کہ جو ان کے سینے میں پیدا ہو، جب تک کہ وہ اس پہ عمل نہ کریں یا اس کے مطابق گفتگو نہ کریں. ٹھیک ہے، تو یہ وہی بات ہے امام شافعی نے کہی. موزنی کہتے ہیں کہ امام شافعی نے کہا کہ جو آدمی نماز کو چھوڑ دے اور نماز نہ پڑھے تو ہم اسے یہ کہیں گے کہ بھائی نماز پڑھو، ٹھیک ہے، ورنہ ہم تو اس سے توبہ کروائیں گے، اور اگر تم نے توبہ کر لی تو ٹھیک، لیکن اگر تم نے توبہ نہیں کی تو ہم تم کو قتل کر دیں گے. جیسا کہ تمہارے کفر کرنے پہ تم مرتد ہو جاتے ہو تو تمہیں قتل کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ نہیں میں جو ہے نا وہ قتل نہیں ہونا چاہتا تو پھر ہم تمہیں کہیں گے کہ ایمان لے کے آؤ. اگر ایمان لے کے آؤ گے، کلمہ پڑھو گے تو ٹھیک، ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے. یعنی بے نمازی کے حوالے سے بھی امام شافعی کا موقف یہی تھا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ہاں اس کو فوراً قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس سے توبہ کروائی جائے گی. ٹھیک ہے، تو پہلے آپ اس سے توبہ کروائیں گے، اگر وہ توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، یعنی توبہ سے مراد یہی ہے کہ میں آئندہ سے نماز پڑھوں گا. اگر توبہ نہ کرے تو آپ اسے کہیں گے بھائی تمہیں قتل کریں گے. وہ کہتا ہے کہ نہیں میں قتل نہیں ہونا چاہتا تو ہم اسے کہیں گے پھر کلمہ پڑھ لو. ٹھیک ہے، تو وہ کلمہ پڑھ لے تو ٹھیک ہے. تو اس سے مراد یہ بھی ہے کہ امام شافعی عمل کو ایمان میں داخل کرتے تھے، یعنی نماز کو ایمان کا حصہ سمجھتے تھے. یہ استدلال کر رہے ہیں. عبداللہ بن احمد بن حنبل سے ہے، یعنی امام احمد بن حنبل کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا نا، کہ میں نے اپنے والد سے سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ امام شافعی جو ہے نا انہوں نے یہ بات کہی، یعنی امام احمد سے امام شافعی نے یہ بات کہی کہ تم لوگ جو ہے وہ صحیح روایات کا زیادہ علم رکھتے ہو، بس جب خبر صحیح ہو تو مجھے بتا دیا کرو تاکہ میں اس کی طرف جاؤں، بھلے وہ کسی کوفی راوی سے ہو، بصری سے ہو یا شامی سے ہو، کوئی بھی راوی ہو. پہلے بات آئی تھی نا کوفی راویوں پہ امام شافعی نے تنقید کی، تو اب وہ بات آ گئی کہ امام احمد بن حنبل سے جب یہ ملے نا، امام احمد بن حنبل ان سے علم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے. اب امام احمد بن حنبل کے پاس حدیث کا علم زیادہ تھا، تو امام شافعی نے اپنے شاگرد سے کہا، احمد سے کہا کہ دیکھو تمہارے پاس حدیث کا علم زیادہ ہے، اگر تم دیکھو نا کہ میری کوئی رائے حدیث کے خلاف جا رہی ہے تو مجھے بتا دیا کرو ساجی اس بارے میں یہ حدیث ہے، آپ ذرا اپنی رائے پہ نظر ثانی کر لیں. تو امام شافعی کا یہ بڑا پن تھا. تو حرملہ انہوں نے کہا کہ امام شافعی نے کہا کل ما قلت فکان من رسول اللہ، ہر وہ بات جو میں نے کہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام تھا خلاف قولی، وہ میری بات کے خلاف ہو گیا. یعنی میں نے کوئی فتویٰ دیا، بعد میں کوئی حدیث ایسی مل گئی تمہیں جو میرے فتوے کے خلاف تھی لیکن وہ صحیح حدیث ہو، فہو اولا، تو اس حدیث کو ترجیح دو، ولا تقلدون، میری تقلید نہ کرو. تو امام شافعی نے ایک تو کلام کی مذمت پہ بہت تفصیلی کلام کیا،
اور دوسرا امام شافعی نے یہ کام کیا کہ کتاب و سنت کی اتھارٹی کے اوپر بہت تفصیل سے کلام کیا کہ فقیہ کی رائے جو ہے نا یا محدث کا جو فتویٰ ہے اجتہادی رائے ہے یا عالم کی کا جو فتویٰ اور اجتہادی رائے ہے اس کی کتاب و سنت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، بھلے میں ہوں یا کوئی بھی ہو۔ تو اس لیے وہ بار بار اس چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں مختلف انداز میں کہ حدیث کے مقابلے میں ہماری رائے آ جائے حدیث لے لو، ہماری رائے چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ ربیع سے ہے کہ میں نے امام شافعی سے سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے اذا وجدتم فی کتابی خلاف سنت رسول اللہ، اگر میری کسی کتاب میں تمہیں خلاف سنت کوئی بات مل جائے فقولوا بہا، تو سنت کے مطابق بات کرو، ودعوا ما قلت، جو میں نے کہا اس کو چھوڑ دو۔ اور میں نے انہیں یہ بھی کہتے سنا کہ ایک آدمی نے ان سے کہا کہ آپ اس حدیث کو لے رہے ہیں، یعنی اس حدیث کے مطابق آپ فیصلہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امام شافعی نے اس پہ کہا کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث منقول ہو اور میں اس کے مطابق فیصلہ نہ کروں، کیسے ممکن ہے؟ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ اگر میں ایسا کروں کہ صحیح حدیث موجود ہے اور میرا فتویٰ اس کے مطابق نہیں ہے تو سمجھو اس دن میری عقل کام کرنا چھوڑ گئی ہے۔ اسی طرح ربیع وہ یہ کہتے ہیں کہ امام شافعی کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ کون سا آسمان میرے اوپر سایہ کرے گا، کون سی زمین میرا بوجھ اٹھائے گی کہ اگر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ کوئی حدیث روایت کروں اور اس کے مطابق فتویٰ نہ دوں یا اس کے مطابق اپنی رائے بیان نہ کروں۔ تو ابو ثور نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ مطلب حدیث کی حجیت کو انہوں نے کافی زیادہ واضح کیا، ٹھیک ہے، اس کی اتھارٹی آف سننا جسے کہتے ہیں نا، اس کو امام شافعی نے بہت موضوع بحث بنایا۔ تو ابو ثور نے کہا کہ میں نے امام شافعی کو یہ کہتے سنا کہ ہر حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے وہ میرا قول ہے، بھلے تم نے مجھ سے نہ سنا، ٹھیک ہے، مطلب ہو سکتا ہے کوئی حدیث مجھ تک نہ پہنچی ہو، لیکن اگر تم تک کوئی حدیث پہنچ گئی تو تم سب سمجھو، تم کہو گے یہی امام شافعی کی فقہ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے، اور یہی ہر عالم کو کہنا چاہیے، ہر عالم کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ میں نے کوئی بات کہی ہو جو اس وقت میرے ذہن میں حدیث تازہ نہیں ہے یا میرے ذہن میں مستحضر نہیں ہے، بعد میں جو ہے وہ حدیث سامنے آ گئی تو میرے قول کو رد کرو اور اس حدیث کے مطابق عمل کرو۔ یہ تو اس کے ایمان کا تقاضا ہے نا کہ یہ کہے، کہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور انہی سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مسلک ہے، وہی میری فقہ ہے، وہی میرا مذہب ہے، اور جب حدیث صحیح ہو جائے تو میرا قول اٹھا کے دیوار پہ دے مارو، فضربوا بقولی الحائط، ٹھیک ہے، یہ وہی اہل حدیثوں والے دلائل سارے ہیں۔ محمد بن بشر عقری سے ہے کہ ہمیں ربیع بھی ان کے شاگردوں میں سے ہے نا، پویتی، ربیع، یونس، ٹھیک ہے، مزنی، یہ قریبی شاگردوں میں سے ہیں امام شافعی کے، کہ امام شافعی جو ہے وہ کیا کرتے تھے، قد جزع اللیل، رات کے انہوں نے 3 حصے کیے ہوئے تھے۔ پہلے حصے میں وہ کیا کرتے تھے، لکھتے تھے، لکھنے کا کام کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے زیادہ نہیں لکھا، بہت کم، مطلب ایک رسالہ ان کی طرف منسوب ہے بس، وہ چھوٹا سا الفقہ الاکبر جو ہے۔ امام مالک نے موطا لکھی، امام شافعی نے کافی کچھ لکھا ہے۔ تو وہ پہلے حصے میں لکھتے تھے، دوسرے حصے میں نماز پڑھتے تھے، اور تیسرے میں سوتے تھے۔ جی، زکریا الساجی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے محمد بن اسماعیل وہ یہ کہتے ہیں ہمیں حسین کرابیسی نے بیان کیا کہ میں نے امام شافعی کے ساتھ رات گزاری، تو وہ 1/3 رات نماز پڑھتے تھے۔ یعنی یہ لوگ نا مطلب کافی عبادت کا دھیان کرتے تھے۔ اب یہ نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، ہم لوگوں میں نہیں ہے یہ چیز، ہاں مطلب علماء میں بھی نہیں رہ گئی۔ تعلیم و تعلم بہت بڑھ گیا ہے، درس و تدریس بہت بڑھ گئی ہے۔ میں اپنی بھی بات کروں نا تو اکثر و بیشتر مجھے یہی لگتا ہے، بس فجر کے بعد بیٹھتا ہوں رات 10-11 بجے تک، پڑھنے پڑھانے میں، درس و تدریس میں، مطالعہ کروانے میں، بس ان چیزوں کا شوق ہے، بس ٹھیک ہے، وہ دل لگا ہوا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ کوئی جبر کر کے۔ باقی نماز روزہ یہ فرائض کی حد تک پورا ہوتا ہے، الحمدللہ وہ اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے، ذکر اذکار انسان کرتا رہتا ہے، لیکن یہ کہ جس طرح کا ان کا مجاہدہ ہوتا تھا عبادت میں، وہ اب ہمارے پورے ماحول سے اٹھ گیا۔ شاید عرب ورلڈ میں ہو، اب بھی ہو، کیونکہ وہاں ہم سنتے ہیں یہ شیخ بن باز، شیخ محمد بن صالح عثیمین وغیرہ جو ہیں، علامہ البانی کے بارے میں زیادہ میں نے نہیں سنا، لیکن ان حضرات کے بارے میں میں نے سنا یہ کافی مجاہدہ کرنے والے تھے عبادت میں۔ تو یہ پیٹرن واپس لانا چاہیے شعوری طور پہ، کہ تعلیم و تعلم، درس و تدریس کو نہ کم کر کے مجاہدے کو، عبادت میں جو مجاہدہ ہے اس کو ذرا زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔
اس سے پھر جو معلم ہوتا ہے نا وہ ساتھ ساتھ مربی جو ہے نا وہ بھی بنتا ہے، پھر اس کی شخصیت کے اندر بیلنس پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں میں نے امام شافعی کے ساتھ رات گزاری تو وہ نماز پڑھتے تھے تقریباً کوئی ثلث لیل، 1/3 رات وہ تہجد پڑھتے تھے۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ 50 آیات، جب زیادہ کرتے تھے تو 100 آیات، اور جب کسی آیت پہ سے گزرتے تھے جو رحمت والی ہوتی تو اللہ سے رحمت کا سوال کرتے، جب عذاب والی آیت سے گزرتے تو عذاب سے پناہ مانگتے، اور گویا کہ انہوں نے جو ہے وہ امیدیں بھی اللہ سے بہت باندھ رکھی تھی، اور اللہ کا ڈر اور خوف بھی ان میں بہت تھا۔ ربیع بن سلیمان سے بلکہ کئی ایک طرق سے امام شافعی سے مروی ہے کہ امام شافعی رمضان میں کوئی 60 قرآن مکمل کرتے تھے، یعنی ایک قرآن دن میں ایک رات میں رمضان میں۔ اور ابن ابی حاتم نے یہ بھی نقل کی ہے کہ امام شافعی یہ جو 60 قرآن ختم کرتے تھے نا یہ نماز میں کرتے تھے، ٹھیک ہے، ایک قرآن دن میں اور ایک رات میں، مطلب قرآن ہی پڑھتے رہتے تھے رمضان میں، اور قرآن ان کی مطلب وہ پڑھ کے جو ہے نا وہ فنگر ٹپس پہ ہوتا تھا نا، ایسا نہیں اب جیسے ہمیں کوئی اٹکنے لگتی ہیں اور غلطیاں آتی ہیں اور دیکھنا پڑتا ہے، ایسا نہیں ہوتا تھا نا، پھر وہ روانی آ جاتی ہیں نا، روانی آ جاتی ہے۔ ابو وانا اسفرائینی سے ہے کہ ہمیں ربیع نے بیان کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی سے سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی 16 سال ہو گئے ہیں کہ میں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، ایک مرتبہ میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا تھا، ان 16 سالوں میں نے خود ہی کہہ کر دی، یہ نہیں کہ میسر نہیں تھا، یہ نہیں تھا، فادخلت میں نے مطلب اپنے ہاتھ داخل کیے نا اپنے، تو وہ میں نے کہہ کر دی۔ تو وہ آگے بات آ رہی ہے اس کی وجہ کیا تھی، وہ ربیع نے یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو پیٹ کا سیر ہونا ہے نا یہ بدن کو بھاری کر دیتا ہے، یعنی انسان کے اندر موٹاپا آ جاتا ہے نا، پیٹ نکل آتا ہے، ایک تو یہ، دوسرا دل سخت ہو جاتا ہے کھا کھا کے، اور تیسرا کیا ہے کہ جو ذہانت ہے نا وہ آپ کی جاتی رہتی ہے، اور چوتھا کیا ہے نیند بہت آتی ہے، اور پانچواں کیا ہے پھر ظاہری بات ہے عبادت میں کمزوری آ جاتی ہے۔ تو یہ زیادہ کھانے کے اتنے نقصانات ہیں، تو کم کھاؤ، اس سے انسان چست چاق و چوبند رہتا ہے، ہر وقت ہر کام کے لیے تیار، اور یہ بات ٹھیک ہے، زیادہ کھانے سے جو ہے نا نیند زیادہ آتی ہے، سستی پیدا ہوتی ہے۔ تو ربیع سے یہ ہے کہ مجھ سے امام شافعی نے کہا کہ زہد اختیار کرو، کیونکہ زہد جو ہے نا یہ زاہد کے لیے ایسی ہی خوبصورت چیز ہے جیسے عورت کے لیے زیورات۔ ابو داؤد سے ہے کہ مجھ سے ابو ثور نے بیان کیا کہ امام شافعی جو ہے نا وہ بہت کم جو ہے وہ اپنے پاس مال روک کر رکھتے تھے اپنی سخاوت کی وجہ سے۔ اچھا، امام شافعی کے اندر ایک تو ہم نے کہا نا کلام کی مذمت، پھر کتاب و سنت کی اتھارٹی کو بہت فوکس کیا، پھر تیسرا عبادت میں مجاہدہ، چوتھی چیز سخاوت بہت تھی امام شافعی میں، اس کو بھی انہوں نے خاص طور پہ موضوع بحث بنایا۔ یہاں پہ یہ ایک اور روایت لے کے آئے ربیع کے امام شافعی ایک مرتبہ جوتوں والے بازار سے گزرے، جوتوں کی کوئی مارکیٹ تھی، موچی اس وقت ہوتے تھے، جوتے بناتے تھے، امام شافعی کا کوڑا گر گیا، مطلب وہ سواری کو چلانے کے لیے چابک کر لے، تو ایک لڑکا جو ہے وہ آگے بڑھا، اس نے وہ جو ہے وہ چابک اٹھا کے امام شافعی کو پکڑا دیا، تو وہ سواری پہ بیٹھے ہوں گے تو اس نے پکڑا دیا، اور اس نے کیا کیا، پکڑانے سے پہلے اس کو صاف بھی کر دیا اچھے سے اپنی آستین سے نا، نیچے گرا ہوگا تو اب امام شافعی جو ہے نا تھوڑا سا بھی کسی کا احسان برداشت نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے اسے 7 دینار دیے، سونے کے دینار۔ ربیع نے کہا کہ میں نے شادی کی، تو امام شافعی نے مجھ سے پوچھا کہ کتنا حق مہر دیا، میں نے کہا کہ جی بس طے تو 30 دینار ہوا تھا، تو اس میں سے میں نے 6 دینار دے دیے، 24 رہتا ہے، تو امام شافعی نے جو ہے وہ مجھے 24 دینار جو ہے وہ عطا کیا۔ 24 دینار اچھا خاصا ہوتا ہے، 20 دینار 7.5 تولے ہوتا ہے، 20 دینار 7.5 تولے ہوتا ہے، تو 24 دینار 7.5 تولے سے زیادہ ہے، کوئی 10 تولے بن جاتا ہے، اور 1 تولہ بھی 3 لاکھ آؤ تو کوئی 30 لاکھ تو ایسے ہی پکڑا دیا اس کو کہ حق مہر دے دو اپنی بیوی کو، یہ صورتحال تھی۔ ہاں، بڑے سخی تھے، ایسی نماز دیتے تھے، بعض اوقات اسٹوڈنٹس کہتے تھے
سر اس کو کیا ضرورت ہے اتنا دینے کی؟ تو کہتے تھے نہیں نہیں، اس کی یہ ضرورت ہو سکتی ہے، دیکھو اس میں اس نے لگانا ہے۔ ربیع نے کہا کہ امام شافعی جو ہے ان کو بواسیر کی بیماری تھی، پائلز کہتے ہیں غالباً، تو ان کے پاس نا ایک تکیہ ہوتا تھا جس کو وہ اپنے نیچے رکھتے تھے سیٹ بنا کے، تو جب وہ سوار ہوتے تھے تو میں وہ تکیہ ان کا پکڑ لیتا تھا اور ان کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا۔ تو ایک آدمی نے انہیں ایک پرچی دی، کہا کہ جی میں جو ہے وہ گروسری کی، سبزی کی میری دکان ہے، تو میرے پاس جو ہے نا وہ 1 ہی درہم ہے اور میں نے شادی کی ہے، آپ میری مدد کریں۔ تو امام شافعی نے ربیع سے کہا کہ بھئی اس کو 30 دینار دے دو، وہی مطلب 10 تولے دے دو اس کو۔ تو اور اسے کہو کہ بھائی میں اتنا ہی کر سکتا ہوں۔ اچھا ساتھ میں عذر بھی کرتے تھے کہ یار اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ حضرت یہ پہلے اتنا زیادہ آپ نے کر دیا ہے، ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ اسے کہہ دینا کہ یار اتنا، اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا۔ تو میں نے ساتھ میں کہہ دیا کہ اس کو تو 10 درہم ہی کافی تھے، آپ نے اس کو جو ہے وہ اتنا زیادہ دے دیا، جو ہے وہ آپ نے اس کو 30 دینار دے دیا، اس کو تو 10 درہم کافی تھے، یہ 30 دینار کا کیا کرے گا؟ تو امام شافعی نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ یہ سامان اس کو ضرورت ہوگی نا، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ ضروری ہے۔